کیا آپ سید ہیں، جٹ ہیں، مغل ہیں، ککے زئی ہیں، راجپوت ہیں یا ارائی ہیں؟ جو کچھ بھی ہیں، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کی برادریوں کے بارے میں اور ان کی نفسیات کے بارے میں۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ریسنٹلی میں گجرانوالہ گفٹ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس سے کچھ گفتگو کر رہا تھا، تو اس دوران برادریوں کی نفسیات کی بات آئی۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ برادری سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اس سوال پہ میں کچھ سرپرائز نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جب برادری کی بات آتی ہے تو عام طور پہ اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا؟ تو آئیے تھوڑا سا ایگزامن کرتے ہیں اس حقیقت۔ جب میں نے گجرانوالہ میں برادریوں کی بات چھیڑی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہاں گجرانوالہ کے شہر میں برادریوں کے ہسپتال بھی الگ الگ ہیں، مثلاً ارائیاں دا ہسپتال، چٹھا ہسپتال، شیخاں دا ہسپتال اینڈ سو آن، which I was quite surprised to learn۔ تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کم از کم لاہور کے ایکسپیرینس میں، کہ لاہور میں بہت سے نوجوان جو ہیں انہیں اپنی برادری کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور وہ اپنی برادریوں سے کٹ آف ہو گئے ہیں۔ لیکن پنجاب کے دوسرے شہر جو ہیں ان کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے جو دیہات ہیں ان میں تو یہ اور بھی زیادہ کامن ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس معاملے میں جو ہم نے کچھ سائیکولوجیکل ریسرچ کی ہے، کچھ ایکسپلوریٹری سائیکولوجیکل ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جب میں سائیکالوجی پڑھا رہا تھا تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے انیسہ انصر، اور وہ گجر کاسٹ کی ہیں، گجر برادری کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح ان کی فیملی جو ہے اس میں سبھی لوگ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور گو کہ انیسہ جو ہیں وہ خود سائیکالوجسٹ بنی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جانور پالنے کا کاروبار نہیں کر رہی ہیں میرے علم کے مطابق۔ گجر برادری سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایک افینٹی اینیملز کے ساتھ ہے۔ This really triggered a great deal of interest، اور انیسہ نے اس سلسلے میں اپنا MPhil thesis بھی کیا۔ A big shout out to انیسہ۔ برادریوں کی جہاں تک بات ہے، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ جٹ ہیں، مغل ہیں، راجپوت ہیں یا ککے زئی ہیں تو آپ میں کچھ ٹریٹ ایسے ہیں جو لوگ آپ سے منسوب کرتے ہیں؟ مثلاً راجپوتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جناب لڑاکے ہوتے ہیں، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، زیادہ پریکٹیکل مائنڈڈ نہیں ہوتے، زیادہ مٹیریلسٹک نہیں ہوتے۔ سادات کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب اکثر علم و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے بعض کے کہنے کے مطابق۔ اسی طرح ارائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت محنتی ہوتے ہیں، اینڈ دے آر ٹپکلی ویجیٹیبل گروورز، اور لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں جو اکثر نرسریز ہیں وہ دوز آر موسٹلی اونڈ بائی ارائیز۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں کچھ ہزار سال پہلے تک جانا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں دریائے سندھ کے مشرق اور مغرب میں ایک کافی کلیئر تقسیم موجود ہے دو مختلف تہذیبی یا سویلائزیشنل ٹرینڈز کے درمیان۔ دریائے سندھ کے مغرب پہ قبائل آباد ہیں جن میں پختونوں کے اور بلوچوں کے قبائل ہیں، جبکہ دریائے سندھ کے مشرق میں عمومی طور پہ پنجاب اور سندھ کی ذاتیں ہیں۔ اب ایک طرف میں کہہ رہا ہوں قبائل ہیں اور دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں ذاتیں ہیں، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں ایز سائیکالوجسٹ۔ ٹرائبز میں مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف پیشے اپناتے ہیں، یعنی ایک ٹرائب کا ایک ہی پیشہ نہیں ہوتا۔ ایک قبیلے میں آپ کو
ہو سکتا ہے کہ کپڑا بننے والے بھی مل جائیں، آپ کو جوتے بنانے والے بھی مل جائیں، آپ کو دھوبی بھی مل جائیں، آپ کو نائی بھی مل جائیں۔ تو یہ قبیلے میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کون سا آکیوپیشن اپنانا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن، مگر یہ ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور قبیلے جو ہیں وہ آپس میں، یعنی ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں سے عام طور پہ ان کے درمیان شادیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کے درمیان تعلقات بڑھائے جائیں۔ تو ایک قبیلے والا جو ہے وہ دوسرے قبیلے والے کو اپنا لڑکا یا اپنی لڑکی شادی کے رشتے میں پیش کرتا۔ دریائے سندھ کے مشرق کی میں نے بات کی اور کہا کہ یہاں ذاتیں یا برادریاں آباد ہیں، تو یہ قبیلے سے ایک بہت مختلف قسم کی آرگنائزیشن ہے، ایک بہت مختلف قسم کی اس کی تنظیم ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں، اور اس ایک خاندان میں جو بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی ہزاروں سال سے کسی ایک شخص کی اولاد جو ہے وہ اتنی گرو کر گئی، لیکن وہ ایک قبیلہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس برادری کے لوگ عمومی طور پہ ایک ہی پیشے سے بندھے ہوتے ہیں۔ ایک سمپل مثال دیتا ہوں، ایک گورکن جو ہے، جو ایک شخص جو قبر کھودتا ہے، وہ پچھلے سینکڑوں سال سے اس کا خاندان یہی کام کر رہا ہے، اور ایک گورکن کا بیٹا بھی گورکن ہوتا ہے، اس کا باپ بھی گورکن ہوتا ہے، اس کا دادا بھی گورکن تھا، اور اس کا پردادا بھی گورکن ہی تھا۔ تو یہ ایک طریقہ۔ اسی طرح پنجاب میں عمومی طور پہ جو دھوبی ہے، وہ دھوبی باقاعدہ ایک برادری ہے، اور اس کا باپ، دادا، پردادا بھی دھوبی تھے۔ اسی طرح جولاہے، کمہار اور جو مینول کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے ہی خاندان میں یہ پیشہ رکھتے ہیں۔ اور لیکن برادری کی جو ایک ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے وہ آکیوپیشن سے زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے باہر شادی نہیں ہو سکتی۔ So unlike a tribe, a برادری is defined by marriage، یعنی اس کے باہر میرج ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ ایک انڈین کاسٹ سسٹم سے یہ آیا ہے، اور گو کہ برادری جو ہے وہ انڈین کاسٹ سسٹم کی مسلم ورژن ہے، کیونکہ جب صوفیاء کرام یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہوں نے سوشل یا سوشیو اکنامک آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا، تو اس لیے جب ایک برہمن کو انہوں نے کنورٹ کیا تو اس کا ہائی سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے کہا یا شیخ، یعنی کہ آپ سردار ہیں، یعنی ایک طرف سید کا مطلب بھی سردار ہے اور دوسری طرف شیخ کا مطلب بھی سردار ہے۔ تو گویا سادات نے، جو صوفیاء کرام کی اکثریت تھی، انہوں نے جو ہندو برہمن جب کنورٹ ہوئے اسلام میں تو ان کا سوشل سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے انہیں شیخ کا ٹائٹل دے دیا۔ اسی طرح بعض جگہ انہوں نے ہائر کاسٹ کے جو لوگ تھے، جن میں کچھ راجپوت ہو سکتے ہیں یا دوسرے کشتریہ کاسٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو ملک کا ٹائٹل بھی دیا۔ تو اسی طرح جو ہائر کاسٹس تھیں ان میں شیخ اور ملک کا ٹائٹل جو ہے وہ کافی کامن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کاسٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر لوور کاسٹ کے لوگ تھے تو ان کی لوور کاسٹ بھی مینٹین رکھی گئی۔ مثال کے طور پہ اگر جو کام کرنے والی ذاتیں ہیں، جنہیں پنجابی میں کمی یا کمین کہا جاتا ہے، تو ان کاسٹ کے لوگ جب ہندو سے مسلمان ہوئے تو انہیں مصلی کہا گیا۔ مصلی کا مطلب ہے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی پڑھایا گیا ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا تو اس نے ذات پات ختم کر دی، نسل، قوم، رنگ کا امتیاز ہے، وہ فرق ہے جو بالکل مٹا دیا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں پہ جب اسلام آیا تو انہوں نے ذات پات کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا، بلکہ برادری کے نام سے اس کی ایک اسلامک ورژن ایجاد کی اور انوینٹ کی۔
اس لیے میں کافی حیران ہوا جب میں نے ڈیوڈ گل مارٹن کی کتاب میں یہ پڑھا کہ برادری سسٹم جو ہے کنسالیڈیٹ ہوا انگریز کے نہریں بنانے کے بعد، کینال سسٹم انٹروڈیوس کرنے کے بعد۔ تو گل مارٹن صاحب نے جو ہے وہ بہت سا کام اگنور کیا ہے، باوجود اس کے کوئی بڑے مشہور ہسٹورین ہیں، انہوں نے جو ہے میکلیگن کا کام اگنور کیا ہے، جس میں ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا انہوں نے کمپائل کیا تھا، اور یہ ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا جو ہے کئی 100 سال پہلے کے سورسز جو ہے استعمال کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کون سی کاسٹ جو ہے وہ کہاں اوریجنیٹ ہوئی اور کیا کرتی رہی۔ مثلاً ککے زئی کی بات کرتے ہیں، چونکہ ککے لفظ کے ساتھ زئی کا لفظ لگتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قبیلہ ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ککے زئی کے نام کے ساتھ زئی اس لیے لگا، جو کہ پختون ٹائپ کا قبیلہ لگتا ہے نام سے، ہے اس لیے نہیں۔ لیجنڈ یہ کہتی ہے کہ جو ہندو پرسنالٹی تھی کرن کے نام سے، کرن کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا ککا، اور ککا جو ہے اس کی فیملی کہلائی ککے زئی۔ کرن چیریٹیئر تھا، یعنی رتھ چلاتا تھا، گھوڑے کا خیال رکھتا تھا، رتھ کا خیال رکھتا تھا۔ تو ککا جو ہے وہ بھی گھوڑ سوار تھا اور گھوڑوں کا خیال رکھتا تھا، اور گھوڑوں کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا تھا۔ تو اس لیے جو ککے زئی ہیں وہ ہارس ٹریڈرز ہیں، ہارس ڈیلرز ہیں، اور چونکہ ہارسز اکثر لینے کے لیے ککے زئی جو ہیں، یہ فیملی جو ہے یہ وسطی ایشیا تک جاتی تھی، افغانستان تک جاتی تھی، ایران تک جاتی تھی، مڈل ایسٹ تک جا کے وہاں سے بہترین گھوڑے لے کے آتی تھی، تو وہاں پہ افغانستان میں اور ایران میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جہاں دوسرے قبائل تھے جیسے یوسف زئی یا اورک زئی وغیرہ، تو وہ کہتے تھے ہم ککے زئی ہیں، اور یہاں سے یہ نام جو ہے یہ پڑا، جو کہ اٹ ساؤنڈز پختون، اٹ ساؤنڈز لائک اے سینٹرل ایشین ٹرائبل نیم، بٹ ان فیکٹ اٹ از این انڈین کاسٹ۔ اچھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی، میں نے کئی لوگوں سے بھی یہ سنا ہے مذاق خیز سا کلیم، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہسٹری کی کوئی سینس نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ککے زئی سکھوں سے آئے۔ اچھا، اب یہ کتنی فضول سی بات ہے، وہ اس لیے سکھ ازم جو ہے وہ بہت ریسنٹ ریلیجن ہے، اور ککے زئی ایک بہت پرانی کاسٹ ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ککے زئیوں میں سے بہت سے لوگ سکھ ہو گئے ہوں، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، اور بہت سے لوگ ہندو رہ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ککے زئی جو ہے وہ سکھوں میں اوریجنیٹ ہوئی ہو کاسٹ۔ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اینی تو یہ میں ککے زئیوں کی آپ کو مثال اس لیے دے رہا تھا کہ دس میکس فار اے فیسنیٹنگ کیس اسٹڈی آف اے کاسٹ، کہ کس طرح کئی ہزار سالوں سے یہ ایک کاسٹ جو ہے وہ اپنے اندر ہی بریڈ کرتی رہی ہے۔ یعنی اس وقت آپ کو لاہور میں، گجرانوالہ میں، سرحد کے اس پار جلندر، فیروز پور، ہوشیارپور، یہاں بہت سے ککے زئی آباد ہیں جو ہزاروں سالوں سے جنہوں نے کبھی کاسٹ کے باہر شادی نہیں کی، اس جنریشن میں آ کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو ہیں ککے زئی وہ مختلف کاسٹس میں میرج کر رہے ہوں۔ اس پہ میں ریکمینڈ کروں گا، مجید شیخ جو ہیں وہ بہت دیر کالم بھی لکھتے رہے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے لاہور کے بارے میں اور لاہور کی کاسٹس کے بارے میں آئی ہے، اور اس میں انہوں نے ککے زئیوں کا بہت ڈیٹیل میں تعارف کرایا۔ اسی طرح راجپوتوں کی اگر بات کریں تو راجپوت جو ہے وہ کشتریہ واریر کاسٹ کی ایک سب کاسٹ ہے۔ راجپوت تاریخی طور پہ ایک سورما قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، ایک لڑنے والی قوم ہے، اور اس نے مغلوں کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ اسینشلی ایک واریر کاسٹ ہے۔ اچھا، اب راجپوتوں میں بچوں میں ابھی تک یہ ویلیوز جو ہیں انکلکیٹ کی جاتی ہیں کہ بینگ اے فائٹر۔ میں اپنی کلاس میں ایک دفعہ بحث ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ اب تو ان کاسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ روبینہ کوثر ان کا نام ہے، ماشاءاللہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ہے، کچھ عرصہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ جناب آج کل تو اتنا فرق نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جناب اگر آپ کے گھر میں ایک راجپوت گھرانے کا ایک بچہ اسکول جائے اور کسی سے مار کھا کے واپس آئے اور رو رہا ہو، تو کیا اس کی ماں سے یہ نہیں کہے گی اوے مرد بن،
ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੰਦ ਬਣ ਕੇ आई जिन्हें तेनू रोवाया। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, लेकिन क्या सब घरों में ऐसा नहीं होता? तो मैंने कहा जनाब, हम सादात के यहाँ, मैं फ़र्ज़ करें मैं लड़के आया हूँ, रो रहा हूँ, तो मेरी माँ ने मुझे कहना था कि पुत्र लड़ीदा नहीं हुंदा, कल नूं जो मुंडा तंग करे ना तो उसकी शिकायत लाई या फिर नीवे नीवे होके घर आ जाए। सो कास्ट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे है। अब इसमें बहुत से लोग जो हैं वो आर्ग्यू कर सकते हैं और लेजिटिमेटली आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो कास्ट का डिफरेंस है ये असल में बायोलॉजिकल नहीं है, सोशियोलॉजिकल है या सोशल है, क्योंकि सोशलाइजेशन होती है कल्चर में, कास्ट के कल्चर में, और उसकी वजह से वो लोग उसी तरह डेवलप होते हैं। फाइन, लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये है कि अगर एक कास्ट जो है वो पिछले कई हजार सालों से सिर्फ अपने ही अंदर मैरिज कर रही है, तो क्या उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? अगर फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मसलन हमें यहाँ पे फ़र्क करना होगा कज़न मैरिजेस में और विद इन ब्रादरी मैरिजेस में। कज़न मैरिजेस जो हैं उनसे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ रिसेसिव जीन कॉम्बिनेशन बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। तो अगर रिपीटेडली एक ख़ानदान में कज़न मैरिजेस हो रही हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि औलाद में से कुछ बच्चे या कम से कम एक बच्चा या मेंटली रिटार्डेड हो जाता है या फिज़िकल डिफॉर्मिटी किसी न किसी किस्म की उस बच्चे में आ जाती है। लेकिन विद इन कास्ट मैरिज अगर ज़रा ब्रॉडली हो, अगर सिर्फ उसमें फर्स्ट कज़न्स ना हो, तो वो न सिर्फ एक नुकसानदेह नहीं होती बल्कि एक कास्ट के स्पेशलाइज करने में और उसके उन ट्रेट्स में जो कि उस कास्ट के मखसूस ट्रेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप हो जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी डेवलप हो जाती है। वो इसलिए कि एक लिमिटेड जीन पूल है और उसमें सिर्फ रिसेसिव जीन्स नहीं मिल रही जो कि कज़न मैरिजेस में होती हैं, बल्कि एक बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ जीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि शायद बनी इसराइल में या जूइश कम्युनिटी में बहुत हाई आईक्यू है, क्योंकि दैट इज़ अ रेस दैट हैज़ नॉट इंटरमैरिड ट्रेडिशनली, या बहुत ज़्यादा इंटरमैरिज नहीं की। जूज़ में इजाज़त नहीं है मजहबी तौर पे कि नस्ल के बाहर शादी की जाए। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी तरह बात करते हैं कुछ सादात की। मैंने ये देखा है कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर फैकल्टी की लिस्ट उठा लूँ तो 1/4 से 1/3 तक, यानी फ्रॉम 1/4 to 1/3 आर सादात। अब दिस इज़ फैसिनेटिंग, क्योंकि पॉपुलेशन में सादात की ये रेशो हरगिज़ नहीं है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। हम जानते हैं कि मुल्तान की एक बड़ी चंद मशहूर पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, उनमें गिलानीज़ हैं और कुरैशीज़ हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए या यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए। अब इनके ख़ानदान जो हैं वो उस इलाके में हुक्मरान रहे हुए हैं और सादात भी हैं ये लोग। और हालांकि सादात की तादाद उन हलकों में जहाँ से ये इलेक्ट होते हैं बहुत थोड़ी है, हमेशा यहाँ से इन्हीं लोगों के ख़ानदान इलेक्ट होते हैं। इसी तरह शेखुपुरा के पास एक तहसील है कोट पिंडी दास, वहाँ हमने कुछ तहकीक की थी, तो वहाँ जाके ये पता चला कि राजपूतों के कुल 8 घराने हैं। 1 लाख की आबादी में सिर्फ 8 घर हैं जो कि राजपूतों के, बाकी कम्बो हैं या कुम्हार हैं। लेकिन वहाँ इलेक्शन में खड़ा कौन होता है और इलेक्शन जीतता कौन है। इट डज़न्ट मैटर कि आप पीटीआई से हैं या पीएमएलएन से हैं या पीपीपी से हैं, इलेक्शन वहाँ पे लड़ते भी राजपूत हैं और इलेक्शन वहाँ पे जीतते भी राजपूत हैं।
نہ تو کمبوہوں میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور نہ ہی کمہاروں میں سے، حالانکہ وہاں بھاری اکثریت کمبوہوں کی ہے اور پھر دوسری بڑی میجورٹی ہے وہ کمہاروں کی. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کاسٹ سسٹم کس طرح ابھی تک ہماری سائیکو سوشل پولیٹی کا حصہ ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بات یہ نہیں ہے کہ میں کاسٹ سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں کاسٹ سسٹم کو ایک ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اب یہ انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے کریکولا میں، ہمارے سلیبائی میں جو زیادہ تر بلکہ میجورٹی آف بکس ہیں وہ ویسٹ میں لکھی گئی ہیں، اور ویسٹرن سوسائٹی اس وقت کاسٹ سسٹم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کے ایکسپیرینس کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے they will never talk about it, they will never discuss it. کاسٹ کا ذکر ہمیں ملے گا تو اینتھروپولوجی میں ملے گا، جہاں پہ ہم کو اسٹڈی کیا گیا ہے بائی دا ویسٹ as objects of interest, as exotic societies, as strange peoples. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیراڈائم سے باہر نکل کے آئیں اور سائیکالوجی کے فریم ورک میں دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ہی کاسٹ میں بار بار شادی کرنے سے کچھ ٹریٹس، چاہے وہ جینیٹک ہوں چاہے وہ سائیکو سوشل اوریجن ہو ان کا، کچھ ٹریٹس کس طرح سے ایک ہی کاسٹ میں اسپیشلائز کرتے ہیں، کس طرح سے کچھ ووکیشنز جو ہیں یا کچھ پروفیشنز جو ہیں وہ کاسٹ میں ایک کاسٹ سسٹم کے ذریعے پروموٹ کیے جاتے ہیں، کس طرح موجودہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک چینج اس میں ہو رہا ہے اور بہت سے شہروں میں یہ کاسٹ کی ڈفرینشیشن جو ہے یہ ختم بھی ہو رہی ہے یا کم بھی ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اس موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.